اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of 12th class, our topic is India and the Cold War. ہندوستان اور سرد جنگ. Dear students, India played an important role in the multilateral movements of colonies and newly independent countries that wanted into the non-aligned movement. کالونیوں اور نئے آزاد ممالک کی کثیر الجہتی تحریکوں میں جو ہندوستان کو غیر منسلک تحریکوں میں شامل کرنا چاہتے تھے میں ہندوستان نے اہم کردار ادا کیا. نان الائنمنٹ موومنٹ کے ایک سرکردہ رکن کی حیثیت سے سرد جنگ میں ہندوستان کا کردار دو طرفہ رہا. نمبر 1، دونوں اتحادوں سے فاصلہ قائم رکھنے پر توجہ انہوں نے دی، staying away from the two alliances. نمبر 2، نئی آزاد شدہ ریاستوں کے کسی بھی اتحاد میں شامل ہونے کے خلاف آواز اٹھائی. ہندوستان کی پالیسی منفی یا بے تعلقی کی پالیسی نہیں تھی، بلکہ سرد جنگ کے حریفانہ کشمکش کو نرم کرنے کے لیے دنیا کے معاملات میں شامل ہونے کو ہمیشہ تیار تھا. دونوں اتحادوں کے درمیان اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کی. عالمی جنگ کو اسے ٹالنے میں مدد ملی. ہندوستانی لیڈران اور سفارتکاروں کو دونوں حریفوں کے درمیان مصالحت کار کی حیثیت سے استعمال کیا گیا. اس عمل میں ہندوستان نے دوسرے ممالک کو بھی شامل کیا. سرد جنگ کے دوران ہندوستان نے ان علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کو متحرک کرنے کی کوشش کی جن کا USSR یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس اور USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی قیادت والے اتحادوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہرو جی نے ایک آزاد اور مددگار قوموں کی حقیقی دولت مشترکہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے جو اگر سرد جنگ ختم نہ کر سکے تو کم سے کم اس کی شدت کو کم کرنے میں ایک مثبت کردار ادا کر سکے. Dear students, non-alignment movement served India's interests. How non-alignment movement نے ہندوستان کے مفاد کو کس طرح سرو کیا؟ یہ کہ ناوابستگی نے ہندوستان کو بین الاقوامی فیصلے کرنے کا موقع دیا جس نے عظیم طاقتوں اور ان کے حلیفوں کے مفاد کے بجائے ہندوستان کے مفاد کو پورا کیا. نمبر 1. نمبر 2، اکثر ہندوستان دونوں عظیم طاقتوں کے درمیان ایک میزان کا کام کرتا تھا. اگر اسے یہ محسوس ہوتا کہ ایک طاقت اسے نظر انداز کر رہی ہے یا غیر ضروری دباؤ میں لا رہی ہے جو وہ دوسری جانب رخ کر سکتا تھا، کوئی بھی اتحادی نظام نہ اس کے متعلق اپنی جانب سے کچھ منظور کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کو دوس دے سکتا تھا. India's policy of non-alignment was criticized. How it was criticized? It was criticized as ہندوستان کی نان الائنمنٹ موومنٹ پالیسی کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے اپنے فائدے کے چکر میں اہم اور نازک بین الاقوامی مسائل کے معاملے میں اکثر مضبوط اور ٹھوس قدم اٹھانے سے انکار کر دیا. دوسرا یہ کہ ہندوستان غیر مستقل مزاج تھا اور اس نے متضاد رخ اختیار کیے. اس نے دوسروں پر اتحاد میں شامل ہونے پر تنقید کی
لیکن خود اگست 1971 میں یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس کے ساتھ ایک دوستانہ معاہدہ پر دستخط کیے جس کی مدت 20 سال تھی۔ یہ اصل معنی میں سوویت اتحاد میں شامل ہونے کے برابر تھا، لیکن ہندوستان کا ماننا تھا بنگلہ دیش کے بحران کی وجہ سے ہندوستان کو فوجی اور سفارتی حمایت کی ضرورت تھی۔ دوسرے یہ کہ معاہدہ ہندوستان کو اس سے نہیں روکتا کہ وہ دوسرے ممالک بشمول یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے دوستانہ تعلقات رکھے۔ 1991 میں یو ایس ایس آر کے بکھرنے کے بعد اور سرد جنگ کے ختم ہونے پر نان الائنمنٹ موومنٹ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے یا بین الاقوامی تحریک کی حیثیت سے بہت حد تک اپنی شروع کی افادیت اور سخت جان نظریات رکھتی تھی۔ یہ اس اعتراف پر مبنی تھیں کہ نوآبادی نظام سے چھٹکارا پانے والی ریاستیں تاریخی تعلق سے ایک دوسرے کی شریک تھیں اور ان میں اتحاد ہو جائے تو وہ ایک مؤثر قوت بن سکتی ہے۔ دنیا کے چھوٹے ممالک کو بڑی حاشیہ بردار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی آزادانہ خارجی پالیسی واضح کر سکتی ہیں۔ یہ اس ارادہ پر بھی مبنی تھا کہ بین الاقوامی نظام کو جمہوری بنایا جائے اور ایک متبادل عالمی نظام پر غور کیا جائے، اس کے ذریعے موجودہ عدم مساوات ختم ہو۔ یہ اہم اور بنیادی نظریات سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بھی موزوں رہے۔ These core ideas remain relevant even after the Cold War has ended. So dear students, India and Cold War کے حوالے سے ہم نے یہ بات کری and wait for our next video. السلام علیکم.